اور قیامت کے دن کے اوپر تم ایمان لاؤ. تم یہ عقیدہ رکھو، یہ ایمان رکھو کہ قیامت آئے گی اور تمہیں اپنے عمل کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. اچھا عمل کرو گے اس کا بھی حساب دیا جائے گا، برا عمل کرو گے اس کی سزا تمہیں دی جائے گی. قیامت کا دن آئے گا اور اس دن عبدالغفار صاحب کی ماں بھی ان کے کام نہیں آئے گی، میرا باپ بھی میرے کام نہیں آئے گا، میں اپنے باپ کے کام نہیں آؤں گا. اس دن ہماری نیکی ہمارے کام آئے گی. قیامت کے دن پتی اپنی پتنی کے کام نہیں آئے گا، اولاد اپنے ماں باپ کے کام نہیں آئے گی. قیامت کے دن تو یہ حال ہوگا، یہ دہشت ہوگی، یہ ڈر ہوگا، یہ بھے ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. قیامت کے دن تو انسان یہ تمنا کرے گا، یہ آرزو کرے گا، یہ چیشٹا کرے گا، یہ کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو پکڑ لے، اس کو چھوڑ دے، اس کے بچوں کو پکڑ لے، اس کو چھوڑ دے، اس کی بیوی کو لے لے، اس کو چھوڑ دے. قیامت کے دن انسان اپنے ماں باپ بیوی بچوں سب کو چھوڑ دے گا، کہے گا اللہ اس کو لے لے، مجھ کو بچا لے. وہ دن اتنا خطرناک ہوگا میرے بھائی. جانتے ہو دنیا میں سب سے زیادہ محبت ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے. اور جب بچہ دودھ پیتا بچہ ہو، بچہ ابھی 6 مہینے کا ہے، 1 سال کا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، تو یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ ماں بچے کے بنا اور بچہ ماں کے بنا نہیں رہ سکتے. قیامت کے دن کا جو ڈر ہوگا، جو بھے ہوگا، قیامت کے دن کی جو دہشت ہوگی، اس کا کیا عالم ہوگا. اللہ نے سورہ حج کے اندر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. قیامت کے دن دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اور پریگننٹ عورتوں کے، گربھوتی عورتوں کے گربھ گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. اور ایسا لگے گا، ایسا پرتیت ہوگا، ایسا نظر آئے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، لیکن لوگ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہوگا. تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسری چیز قیامت پر آپ کو ایمان لانا ہے. یہ ایمان رکھنا ہے کہ دنیا میں افیم کی کھیتی کر کے پیسہ کمائیں گے، قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. یہ ایمان رکھنا ہے کہ ہوٹل کے جس کمرے میں ہم نے غلط کام کیا تھا، وہ ہوٹل کا کمرہ کل قیامت کے دن گواہی دے گا یہاں غلط کام ہوا تھا. یہ ایمان رکھنا ہے کہ جس انگلی سے ٹچ کر کے ہم نے موبائل پر گندی چیزیں دیکھی تھی، وہ انگلی کل قیامت کے دن گواہی دے گی. یہ ایمان رکھنا ہے میرے بھائی. اور قیامت کے دن تو بعد میں حساب دینا ہے، پہلے تو ہمیں اور آپ کو قبر کے اندر حساب دینا پڑے گا. دنیا میں گرمی لگتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں. کلکتہ سے آپ کے فرقہ آنا تھا، میں اے سی میں بیٹھ کر کے آیا، دوپہر کا ٹائم تھا. نہیں صاحب گرمی برداشت نہیں ہوتی، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے، سردی ہے، زکام ہے، مگر میں اے سی میں بیٹھ کے آیا. کیوں؟ گرمی برداشت نہیں ہوتی. دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. قبر میں کون بچائے گا بھائی؟ قبر میں تو کوئی اے سی نہیں لگی ہوگی، قبر میں تو کوئی پنکھا نہیں ہوگا. وہاں آپ کا عمل آپ کو بچائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. تو قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا وہ بعد میں ہوگا. پہلے قبر کی فکر کر لو کہ قبر میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ارے ہم لوگ تو اتنے کٹھور ہو گئے، ہمارے دل اتنے کٹھور ہو گئے کہ اپنے مردوں کو ہم آج قبرستان میں لے کر کے جاتے ہیں، دفناتے ہیں، کفناتے ہیں، پھر بھی ہمارے دل کی حالت میں کوئی پریورتن نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی چینجنگ نہیں آتی. ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس قبر میں ہم کو بھی آنا ہے اور اس قبر میں ہم کو بھی حساب دینا ہے. والیوم الاخر. قیامت کے دن کے اوپر تم ایمان لاؤ. والملائکۃ. اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اوپر تم ایمان لاؤ.
فرشتے کون ہیں؟ اب پتہ نہیں فرشتے کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں، اردو میں تو فرشتہ بولتے ہیں، انگریزی میں اینجلس بولتے ہیں، اینجلس۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ جنات کو کیسے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا۔ اور فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا۔ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، جنات کھاتے ہیں، جنات کھانا کھاتے ہیں۔ اور جنات کا سب سے فیورٹ کھانا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بولو بھائی۔ گوبر اور ہڈی، یہ ان کا کھانا ہے۔ اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان بنایا، ہم لوگ بھی گوبر وبر کھا رہے ہوتے۔ تو فرشتے کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، ان کو حاجت نہیں، ان کو ضرورت نہیں، ان کو آوشیکتا نہیں۔ اور فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، فرشتوں کو جو آرڈر ملتا ہے وہ پورا کرتے ہیں، اللہ نے ان کو جو حکم دیا وہ پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے فرشتوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ والکتاب، اور اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم توریت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم انجیل کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم زبور کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، مگر ہم ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ توریت بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، مگر اللہ کی آخری کتاب قرآن یہ بدلنے والی نہیں ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے نازل ہوئی ہے اور قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی سرکشا کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کی حفاظت ہم کرتے ہیں۔ 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہو جا رہا ہے۔ ابھی جھارکھنڈ کے برہیٹ میں 16 سال کی ایک بچی قرآن کی حافظ ہو گئی۔ پورے جھارکھنڈ میں یہ پہلی لڑکی ہے جس نے قرآن کا حافظہ کر لیا۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا کمال ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی کتاب کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت کر رہا ہے۔ 8 سال کے بچے کو قرآن پورا کا پورا یاد ہے، اور تراویح کے رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز میں ہم قرآن کو سنتے ہیں ان بچوں سے۔ تو تمام کتابوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ والنبیین، اور نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے نبیوں کے اوپر ایمان لاؤ۔ کتنے نبی آئے دنیا میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بولو بھائی، بوجھتن بارے نہ بوجھتن بارے؟ کتنے نبی آئے؟ غلط بات ہے، 1,24,000 کی حدیث ضعیف ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ پوچھے کہ نبی کتنے آئے تو سمپل سا جواب دیجئے، بے شمار آئے۔ کتنے آئے؟ بے شمار آئے۔ وی ڈونٹ نو، وی ہیو نو نالج، ہمیں نہیں پتا کتنے آئے، تعداد نہیں پتا۔ قرآن میں 25 نبیوں کا نام آیا ہے، اور نبیوں میں سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر کے آئے۔ اب آپ کے نبی ہونے کے بعد، اب آپ کے دنیا میں آنے کے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا، بولو بھائی، نہیں ہے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لو، ہمارے نبی کے آ جانے کے بعد اب قیامت تک اگر کسی کو جنت میں جانا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اسے محمد الرسول اللہ بھی پڑھنا ہوگا۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو مانے، جیسے ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی روزہ رکھتے ہیں رمضان میں، بہت سارے غیر مسلم بھائی اللہ کو ایک مانتے ہیں، مگر جنت میں جانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی رسالت کو بھی ماننا پڑے گا، آپ کو اللہ کا رسول بھی ماننا پڑے گا۔ ان دونوں کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے کہا نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اے میرے بندو نیکی یہ ہے کہ تم اپنے مال کو دان کرو، مال کی محبت کے باوجود تم مال کو دان کرو۔ دیکھو مال کی محبت نیچرل ہے، کوئی اگر یہ کہتا ہے مجھے مال سے محبت نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے میرے دل میں مال اور دھن دولت کا پیار نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ۔
اللہ کہہ رہا ہے کہ مال کی محبت تو ہے، مال سے سب کو پیار ہے، لیکن مال سے پیار ہونے کے باوجود اپنے مال کو وہ دیتا ہے، دان کرتا ہے۔ کس کو دان کرتا ہے؟ ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں کو دان کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ رشتہ داروں کو دان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے آپ نے مسجد میں دان کیا، آپ نے مدرسے میں دان کیا، آپ نے غریبوں کو دان کیا، آپ نے یتیموں کو دان کیا، لیکن آپ کی بوڑھی ماں کی دوا کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، اور آپ اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتے۔ باپ کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، آپ باپ کو اچھا کپڑا لا کے نہیں دیتے، بیوی کو اچھا کپڑا لا کے نہیں دیتے، بچوں کو اچھا کپڑا اور اچھا کھانا نہیں دیتے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں پر خرچ کرو، اپنی بیوی پر خرچ کرو، اپنی ماں پر خرچ کرو، اپنے باپ پر خرچ کرو۔ سب سے پہلے ان کا حق ہے میرے بھائی۔ اور کوئی یہ نہ کہے عبدالغفار صاحب، بیوی کے لیے اگر ہم کپڑا خرید کے لاتے ہیں تو کیا اس پر بھی ہم کو ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا آپ کو۔ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کھانے کا سامان اپنے بچوں کو کھلایا، ثواب ملے گا آپ کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم حلال طریقے سے جو بھی پیسہ کماتے ہو اور خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں ثواب ملے گا۔ حتی اللقمۃ التی تضعها فی امرأتک، تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، بیوی کو جو کھانا کھلاتے ہو، اپنی پتنی کو جو تم کھانا کھلاتے ہو، اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ پتہ چلا کبھی کبھی بیوی کو کھانا بھی کھلانا چاہیے۔ بہت سے لوگ بیچارے گھر میں آتے ہیں تو بیوی سے کہتے چل میرا ہاتھ پیر تو دبا، چل میرے ہاتھ پیر کی تو مالش کر۔ بیوی سے سیوا کروانا یہی کمال نہیں ہے، کبھی کبھی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کو محبت سے کھانا کھلانا، یہ بھی رسول کی سنت ہے میرے بھائیوں۔ اس سنت کو بھی آپ زندہ کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بیوی کے منہ میں جو تم لقمہ ڈالتے ہو، جو کھانا کھلاتے ہو، اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ تو سب سے پہلے کس کو دان کرنا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے اوپر، اپنے بیوی بچوں ماتا پتا ان کو تم ان کے اوپر خرچ کرو۔ اس کے بعد اگر آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ سب سے پہلے اپنے خاندان، اپنے پریوار، اپنے گھر میں جو دیکھیے آپ کا چاچا ہے، آپ کا تایا ہے، آپ کے خاندان کا کوئی آدمی ہے، اگر وہ غریب ہے، وہ کمزور ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، پہلے آپ اپنی زکوٰۃ اس کو دیجئے، اس کو دان کیجئے، اس کی مدد کیجئے۔ اس کو آپ جب مدد کریں گے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، دان کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور ایک رشتہ داری اور سمبند جو آپ اس کو قائم کیے ہیں، رشتہ داری کو جو نبھائے ہیں، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔